امریکہ اور ایران میں تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کا بطور ثالث معاہدے کی توثیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ ایران ابن ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے کھولے گا۔ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری ختم کرے گا۔ پاکستان اور قطر کی میزبانی میں کل سوئٹزرلینڈ میں خصوصی تقریب ہوگی۔ تاریخی پیش رفت کا جشن منایا جائے گا اور تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کو خراج تحسین۔ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیمز قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کے ثالثی میں امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کا معاہدہ نافذ العمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ممالک نے دستخط اور نفاذ کا عمل وقت سے پہلے مکمل کیا۔ کل سوئٹزرلینڈ میں امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات ہوگی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے آغاز پر غور ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دستخط شدہ معاہدہ ایران اور ثالث ممالک اور سال معاہدے کی تصویر بھی ایران کو بھجوائی گئی۔ ثالث ممالک کو معاہدے کی کاپی موصول ہو گئی۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ جنگ ختم کرنے کا تاریخی معاہدہ اب نافذ العمل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی ٹیمز کی ملاقات شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا بدلے فیس وصول کی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کا معاملہ ایران اور عمان کی ذمہ داری ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کسی کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ٹرمپ نے ورسائی محل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے تالیاں بجائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی ویڈیو جاری کر دی۔ صحافی کے سوال پر امریکی صدر نے کہا، ایران سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کو بیلسٹک میزائلوں سے محروم رکھنا ناانصافی ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے بعد فرانس سے روانہ ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح وفود کی ملاقات کل سوئٹزرلینڈ میں طے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور پاکستانی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سیکرٹری خارجہ کے ساتھ وزارت خارجہ کے سینئر آفیسر بھی جنیوا پہنچے۔ دفتر خارجہ کے دیگر حکام آج رات روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کچھ دیر بعد سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ امریکہ ایران معاہدے کے 14 نکات سامنے آ گئے۔ فوری اور مستقل جنگ بندی، ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام ہوگا، اندرونی معاملات میں مداخلت بند، 60 روز کے اندر حتمی معاہدے پر مذاکرات شامل، 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو معمول پر لایا جائے گا، حتمی معاہدہ ہونے پر خطے سے امریکی افواج کا انخلا شامل، ایران پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز جاری کرے گا، ایران کی معاشی بحالی کے لیے 300 ارب ڈالر کا تعاون فراہم کیا جائے گا، ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنائے گا، تہران بارودی سرنگوں سمیت تکنیکی رکاوٹیں دور کرے گا، ایران کی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی یقین دہانی، افزودہ یورینیم کا حتمی فیصلہ جامع معاہدے کے تحت کیا جائے گا، امریکہ ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکل مصنوعات اور تجارتی رعایتیں فراہم کرے گا، حتمی معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا، معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کینیڈین وزیر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان کی ثالثی کی بدولت امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی راہ ہموار ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ میں کل ہونے والے فریقین کی ملاقات پر تبادلہ خیال۔
باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا آیا تھا۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.42 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $75.47 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,325 فی اونس فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1,247 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,81,758 کی سطح پر ٹریڈنگ، انٹر بینک ڈالر $278.26 میں فروخت ہوا۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فارمولہ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نیا فارمولہ تمام سٹیک ہولڈر سے مکمل مشاورت سے بنایا جائے گا۔ شفاف فارمولے کی بدولت عوام قیمتوں میں تبدیلی کی وجوہات کو سمجھ سکیں گے۔ علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں تیل کی سپلائی چین اور بلا تعطل برقرار رکھی گئی۔ حکومت توانائی سلامتی فریم ورک کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ سندھ کا 3,562 ارب روپے کا بجٹ پیش، کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان، کم سے کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے ماہانہ مقرر۔ بجٹ تقریر کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاق سے سندھ کو 2,263 ارب روپے ملیں گے۔ نئے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 720 ارب روپے رکھا گیا۔ تعلیم پر 620، صحت پر 393، بلدیات پر 155 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ امن و امان کے لیے 222 ارب روپے مختص۔ کراچی یلو لائن پر 22 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ مزید EV بسیں چلائی جائیں گی۔ مراد علی شاہ کا کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا اعلان۔ بجٹ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا شور شرابہ اور واک آؤٹ، بجٹ تقریر کچھ دیر کے لیے روکی گئی۔ بلوچستان کا 45 ارب روپے سرپلس کا 1,135 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بلوچستان اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال بلوچستان حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 1,089 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ آمدنی 1,135 ارب روپے رہے گی۔ وفاقی حکومت بلوچستان کو 771 ارب روپے فراہم کرے گی۔ صوبائی ٹیکسوں کی مد میں 170 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کا حجم 63 ارب 68 کروڑ روپے ہوگا۔ بلوچستان کو غیر ملکی قرضوں میں سے 38 ارب 75 کروڑ روپے ملیں گے۔ غیر ملکی امداد سے 16 ارب 53 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ پروجیکٹ فائنانسنگ 30 ارب روپے رہے گی۔ بلوچستان حکومت آئندہ مالی سال میں 1,089 ارب روپے خرچ کرے گی۔ نئے مالی سال میں 206 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کا خرچہ بھی شامل ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا بجٹ ٹیکس فری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور پبلک جائیدادوں کے انشورنس پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا۔ الیکٹرک گاڑیاں ٹیکس سے مستثنی قرار۔ صنعتی زون میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر تمام صوبائی ٹیکس ختم کر دیے۔ تعلیمی خدمات اور ہوٹلز کو ٹیکس سے استثنا مل گیا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس اور سٹیمپ ڈیوٹی 2% سے کم کر کے 1% کر دی گئی۔ صوبے میں ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولتوں کے لیے الیکٹرک بسز چلائی جائیں گی۔ خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کا 2,250 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ پارٹی قیادت نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ صوبائی محکمہ خزانہ کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ وفاق سے 1,671 ارب روپے ملنے کا امکان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 159 ارب روپے شامل ہوں گے۔ بجلی کے خالص منافع اور بقایا جات کی مد میں 100 ارب روپے ملنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کی اپنی آمدن کا 150 ارب روپے تخمینہ۔ ترقیاتی بجٹ میں ضم اضلاع کے منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص۔ صحت کارڈ کے لیے 50 ارب اور ہسپتالوں میں ادویات کے لیے 15 ارب روپے کی تجویز۔ طلباء اور چھوٹی صنعتوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم لانے کی سفارش۔